تحریف القرآن، عربی زبان میں ہم تحریف کہتے ہیں، تے پہ زبر، جب اردو میں بولیں گے تو وہ تحریف ہو جائے گا، لیٹا ہوا تھا۔ اب میں تحریف بولوں تو یہ نہیں کہے گا غلطی ہو رہی ہے، اردو میں گفتگو ہو رہی ہے، درس ہو رہا ہے، تو یہاں لیٹا زبر، اردو لغت کو جا کے اب دیکھیں گے تو اس میں لکھا ہوگا لیٹا ہوا زبر پڑھا جائے۔ اب عربی کا لفظ آ کے اردو میں ویسے ہی پڑھ دیا جائے عربی کی طریقے سے، تو یہ اردو کی غلط بحث ہماری اس میں تھی، بحث عربی ہے، اردو میں بحث ہے، ایسے ہی بولا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ بات اہم ہے۔ کیوں میں نے کی بات اہم؟ وجہ یہ، بعض اوقات ان چیزوں کے ذریعے آپ کی اہم ترین بات کو رد کر دیا جاتا ہے۔ آپ کہیں گئے بہترین طریقے سے تحریف القرآن پہ، عربی والے دلیل دینے گئے، آپ نے دلیلیں دیں، ایک دفعہ لفظ تحریف استعمال کر دیا، سامنے والا آیا جس کو تحریف کا لفظ صحیح نہیں آتا، تحریف ہے تحریف نہیں ہے، اسے کیا پتہ ہوگا قرآن کیا ہے تحریف کیا ہے، ختم بات آپ کی عام لوگوں کے درمیان ایسی، ٹھیک۔ تو یہ والی چیزیں بھی ذہن میں رہے، بعض اوقات مناظرے میں اس طریقے سے جب انسان ہار رہا ہوتا ہے تو ایسے گفتگو کر لیتا ہے۔ خلاصہ یہ مناظرہ نہیں درس ہے، ہم نے تبرکاً ایک یہ توجہ کے عنوان سے بات کرتی۔ اچھا سوال یہ، ان 3 دروس میں بیان ہوگا تفصیلی تحریف کے معنی کتنے، تحریف کے کتنے معانی ہیں، کیا مراد ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن واضح ہے، قرآن سے مراد واضح ہے، اس کی تشریح کی ضرورت نہیں ہوگی۔ قرآن سے مراد کیا ہے بھائی؟ جی آواز سنائیں، بتائیں کیا قرآن سے مراد کیا ہے بھائی؟ جو موجود ہے نا ہمارے سامنے، ایسا ہی ہے نا؟ ہاں، بین ایدینا جو قرآن ہے، بین الدفتین جو روایات کی تعبیر آئی۔ اچھا اس سے پہلے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں، سوال یہ کہ بھئی جو قرآن بین الدفتین ہے جسے کہتے ہیں 2 گتوں کے درمیان ہے، وہ بھی موجود ہے اور آج ڈیجیٹل دور میں موبائل میں بھی موجود ہے، کیا فرق ہے؟ تلاوت میں کوئی فرق پڑے گا ثواب کے عنوان سے؟ یا معنی الفاظ تو کچھ بھی نہیں، چینجنگ نہیں ہے، وہی ہے، واضح سی بات ہے، ٹھیک ہے۔ میں ثواب کے عنوان سے کہہ رہا ہوں، کوئی فرق پڑے گا؟ جی ہاں، یعنی آپ فرما رہے ہیں کہ قرآن کو دیکھنے والا عنوان صادق نہیں آئے گا، تو وہ دیکھ کے تو پڑھ رہے ہیں بھائی۔ ایک تو یہ ہے نا، دیکھیں ایک دفعہ یہ ہے کہ ایک شخص آیا امام کے پاس، اسحاق ابن عمار، روایت بھی ہے الکافی میں، اگر جا کے رجوع کریں کافی کی، اصول کافی کی 2 جلد میں پورے قراءۃ القرآن فی مصحف اور اس کے علاوہ قرآن کے حوالے سے بہت ساری روایات ہیں، رجوع کرنے والی ہیں، واقعاً کمال ہے۔ آ کے کہنے لگا مولا جعلت فداک عمار، اسحاق ابن عمار، انی احفظ القرآن علی ظہر قلبی، سینے میں حفظ ہے قرآن۔ اب سوال یہ مولا فاقرأہ علی ظہر قلبی، جو ذہن میں ہے حفظ ہے سینے میں، اس کے مطابق پڑھوں وہ افضل ہے، افضل او انظر فی المصحف، یا میں مصحف میں، مصحف کی تعبیر میں استعمال کروں، مصحف میں دیکھ کے پڑھوں۔ فقال علی، امام علیہ السلام نے کیا کہا؟ بل اقرأہ وانظرہ فی المصحف، دیکھ کے پڑھو، کیوں؟ فہو افضل، یہی افضل ہے، ٹھیک ہے۔ اب روایت آگے بھی ہے، اما علمت ان النظر فی المصحف عبادہ، کیا تمہیں نہیں پتہ صرف قرآن کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو سوال یہ ہو گیا کہ بھائی کسی نے حفظ کیا ہوا ہے قرآن، وہ جو حفظ کیا ہوا ہے وہ ایسا ہی پڑھ رہا ہے بغیر دیکھے، اور ایک دفعہ دیکھ کے پڑھ رہا ہے، تو افضل کیا ہو جائے گا؟ دیکھ کے پڑھنا۔ اگلا سوال، قرآن موبائل میں بھی تو دیکھ کے پڑھا جا سکتا ہے نا؟ چلیں ہم نے کہا حفظ کیے ہوئے کو پڑھنے سے زیادہ افضل، یہ ثواب اپنی جگہ ہے، افضلیت کی بات کر رہے ہیں، افضل یہ ہے کہ قرآن دیکھ کے پڑھا جائے۔ سوال، موبائل میں بھی تو دیکھ کے پڑھ رہا ہے، کیا اس میں اور اس بین الدفتین اس میں کوئی فرق ہو جائے گا دیکھ کے پڑھنے کے عنوان سے یا نہیں؟ اب یہ دوسرا سوال ہے، بتائیں۔ ہاں اختلاف ہو گیا علماء میں، ہاں بتائیں جی۔ قرآن کو، جو قرآن کتاب ہے اس کو بغیر وضو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے، صحیح، لیکن موبائل پہ ہم جائز لگا سکتے ہیں ہاتھ، کیونکہ وہ بیچ میں حائل آ رہا ہے، تو قرآن پہ بھی حائل لگا دیں تو وہ بھی جائز ہو جائے گا۔ حائل کیسے لگانا ہے؟ کوئی پلاسٹک لگی ہوئی آتی ہیں بچوں کے قرآن میں آتی ہیں، پلاسٹک اوپر لگائی ہوئی، ہاتھ نہیں لگا رہے، یہ اہم چیز ہے۔ احسن، روایت میں لفظ مصحف ذکر ہوا ہے، دیکھ کے پڑھنے والا ممکن ہے، اگر صرف دیکھ کے پڑھنے کا ثواب ہوتا اس لیے، علت فقط یہ ہوتی تاکہ بھول نہ جائے انسان، غلط نہ پڑھ دے، اگر یہی وجہ ہوتی تو شاید ہم کہہ دیتے نہیں موبائل سے پڑھے، قرآن سے دیکھ کے پڑھے، یعنی بین الدفتین قرآن سے دیکھ کے پڑھے، ایک ہی بات ہے۔ لیکن لفظ مصحف آیا ہے، اب بتائیں لفظ مصحف آیا ہے تو کیا کوئی شب قدر کے اعمال میں موبائل سر پہ رکھ کے اعمال کرے تو آپ مان لیں گے کہ اس میں بھی تو قرآن ہے؟
آپ ہی اعتراض کریں گے نا سب سے پہلے، نہیں اس میں قرآن ہے، ہوگا ٹھیک ہے، لیکن قرآن سر پہ رکھنا ہے، مصحف ٹھیک ہے، وہ جو آیا ہے۔ اچھا یہ ہو گیا، اب اگلا جملہ بولوں، سوال اس کا ربط ہے ہمارے موضوع سے، صحیح ہے، تحریف و قرآن سے، نکاح عمومی طور سے قرآن کریم کے عنوان سے بھی احادیث ہو جائیں۔ پہلی بات یہ کہ جو حفظ کیا ہوا ہے اس سے زیادہ افضل ہے دیکھ کے پڑھنا، دوسری بات دیکھ کے پڑھنے میں بھی جو ڈیجیٹل قرآن ہے اس سے دیکھ کے پڑھنے سے زیادہ افضل کیا ہے؟ مصحف اٹھا کے پڑھنا اس سے۔ تیسری بات، چلیں موبائل کو ہٹائیں، مفاتیح الجنان اٹھائیں، اس میں سورہ یاسین سورہ رحمان لکھی ہے، مفاتیح الجنان سے سورہ یاسین سورہ رحمان پڑھنا اور قرآن کریم کھول کے اس سے سورہ یاسین پڑھنا، آپ کو فرق بھی ہے لولا جی بالثواب، ثواب میں فرق ہے نہیں ہے؟ نعم، سب کا بھی یہی خیال ہے، ٹھیک ہے، ظاہراً ایسا ہی ہے بالکل، جو روایات سے ظاہر ہے کہ نہیں مصحف کا اطلاق اس پہ نہیں آئے گا، ثواب بالکل وہ واضح ہے، ثواب کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں ہم، ٹھیک ہے، جہاں قرآن کی آیت لکھی ہو دیکھنا اسے ثواب، وہ بات نہیں کر رہے، پڑھنے کے عنوان سے قرآن کریم اٹھا کے، ٹھیک ہے، اس کی کچھ اور روایت تبرکاً اس عنوان سے پیش کر دیں گے۔ اس روایت کا، ان روایات کا تعلق تحریف قرآن سے بہت زیادہ کس طرح ہے؟ لفظ مصحف جب روایت میں آ رہا ہے، اس کو دیکھنا ثواب، اس کو ساتھ رکھنا ثواب، اس کو دیکھ کے پڑھنا ثواب۔ اگر تحریف شدہ خدا کی کتاب ہوتی، اللہ کا کلام نہیں ہوتا، تو امام کیوں کہہ رہے ہیں تو عام کلام کی طرح تحریف شدہ ہے، بلکہ ہو سکتا ہے گمراہ کر لے، بات واضح ہے کہ نہیں؟ تو پھر اس کی طرف دیکھنا ثواب کیسے ہو گیا؟ اچھا اگر ایسا ہوتا، آپ کہہ نہیں کچھ تو اللہ کا کلام ہے نا، کچھ تحریف شدہ ہے، کیا جواب دیں گے پھر اگر کوئی یہ کہہ دے؟ میں روایات پڑھوں گا، دیکھیں یہ سوال ذہن میں رکھیں، روایات پڑھ رہا ہوں، اس کا ربط ہے تحریف قرآن والے موضوع سے۔ اچھا ادھر آ جائیں، مشہور روایت ہے، آپ لوگ بھی پڑھتے رہتے ہیں، ثلاثۃ یشکون الی اللہ عز وجل، تین چیزیں جو اللہ کی بارگاہ میں شکایت کریں گی، امام صادق علیہ السلام سے حدیث ہے، مسجد خراب لا یصلی فیہ اہلہ، اہل مسجد میں نماز نہیں پڑھتے اس لیے مسجد خراب ہے۔ خراب یہ نہیں ہے کہ وہ گر گئی ہے، مسجد موجود ہے، مصلین نہیں ہے، نمازی نہیں ہے، رہتے ہیں نماز نہیں پڑھتے، وہ مسجد قیامت میں شکایت کرے گی۔ دوسری چیز، عالم بین الجہال، عالم ہے جاہلوں کے درمیان پھنس گیا، یہ عالم ہے، یہ جاہل، یہ سنتے ہی نہیں۔ مولا کائنات کی آپ جانتے ہیں، نجف اشرف کے کوفہ کا کنویں میں جا کے جو امام علیہ السلام جو علم اپنا دیا کرتے تھے، دوسری یہ چیزیں شکایت کریں گی، ٹھیک ہے۔ اچھا ایک وہ تعویل اس کی الگ ہے دوسری روایت میں کہ مسجد کون سی مسجد؟ نبی کی مسجد شکایت کرے گی، ٹھیک ہے، کیا شکایت کرے گی؟ کہ میں علی سے خالی ہو گئی، یہ دوسری تعبیرات موجود ہے، ٹھیک ہے۔ پھر مثلا دوسری والی روایت میں تو موجود ہے عالم یعنی خاص طور سے مولا کائنات ہے، وَمُصْحَفٌ معلق قد وقع علیہ الغبار لا یقرأ فیہ، اس کی بھی تعبیل پیش کی گئی ہے، خود ناطق قرآن بھی اور صامت قرآن بھی، لیکن یہاں یہ دیکھیں لفظ مصحف آیا، وہ مصحف کہ جو معلق لٹکا ہوا ہے، لگا ہوا ہے، سجایا ہوا ہے زبردست طریقے سے، قد وقع علیہ الغبار، علیہ الغبار، اس پر غبار، گرد و غبار آ گئی۔ کیوں آئی بھائی؟ نجف میں مٹی اڑی تھی اس لیے آ گئی، تو حرام ہو جائے گا پھر تو، وہی مٹی اڑی تو قرآن پہ غبار آ گئی ہے؟ نہیں، غبار اس لیے آ گئی کہ لا یقرأ فیہ، اس میں سے دیکھ کے پڑھا ہی نہیں جاتا، رکھا ہوا ہے، رکھا ہوا ہے۔ یہ قرآن، یہ مصحف شکایت کرے گا۔ سوال، اگر یہ تحریف شدہ ہوتا تو پھر اس کو پڑھنے کے لیے اتنی زیادہ تاکید کیوں آ رہی ہے؟ سوال ہے کہ نہیں ہے؟ دوسرا سوال اسی طرح، یہ مصحف اس میں ہے نہیں، مصحف کے حوالے سے خاص روایت ہے، ٹھیک ہے، لفظ مصحف آ رہا ہے، نہ کہ وہ بات وہی ہم نے کہا مفاتیح یا دوسری دعاؤں کی کتابوں میں جو آیات لکھ دی جاتی ہیں وہ مصحف نہیں کہلائیں گی، ٹھیک۔ اسی طریقے سے النظر الی المصحف عبادہ، اس کے علاوہ احادیث ہیں، خود بڑی پیاری حدیث ہے امام محمد باقر علیہ السلام سے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ چھٹے امام کی بھی حدیث ہے، چلیں وہ حدیث بعد میں پیش کریں گے۔ پانچویں امام کی ایک حدیث کیا ہے؟ انہ لیعجبنی ان یکون فی البیت مصحف، مجھے یہ بات اچھی لگتی ہے، معصوم فرمان، مجھے یہ بات اچھی لگتی ہے کہ فی البیت، جس جگہ، جس کمرے میں، جس غرفے میں، جس گھر میں، بیت کا ترجمہ
وہ کمرہ حجرہ بیت وہ چادر اوڑھتے ہیں اس کو بھی بیت کہتے ہیں. آپ لوگ اہل البیت کے معنی سے واضح واقف ہیں. جس جگہ قرآن ہو, مجھے یہ بات پسند ہے کہ ان یکون فی البیت مصحف ہو کمرے میں حجرے میں, ہوگا کیا مولا, یطرد اللہ بہ الشیاطین, فقط قرآن کی موجودگی سے اللہ اس کے برکت سے شیاطین کو دور کرتا رہے گا, فقط قرآن کی برکت. اب سوال یہ, مولا اگر یہ قرآن تحریف شدہ ہے, اگر ہم یہ کہیں کہ یہ قرآن تحریف شدہ ہے, تو پھر یہ سب کیا چیز ہے؟ اب سوال یہ تحریف کے کتنے معنی ہیں, کس معنی میں تحریف؟ ابھی بظاہر تحریف کا معنی سبھی جانتے ہیں نا, یہ ایک اہم چیز ہے, اس میں بھی ہم بیان کریں گے ہم کہ کسی بھی موضوع پہ گفتگو جب کسی سے کی جائے, قرآن جمع کس نے کیا؟ ادھر آئیے, پہلے بتائیے جمع سے مراد کیا ہے؟ جمع سے مراد کیا ہے بھائی؟ ادھر سے ادھر سے اٹھا کے جلد بنا کے کر لینا تو ہمارے ہوائش کے بازار میں بہترین جلد بنانے والا جمع کرتا ہے, تو جامع قرآن ہو جائے گا. ایک جلد لگا دی, پورا قرآن ہو گیا, زبردست ہے. جمع سے مراد آپ کی کیا ہے؟ پہلے بیان کے, تحریف ہے یا نہیں قرآن میں آپ کی نگاہ میں؟ آپ بتائیں. تشیع کیا کہتے ہیں؟ تحریف کیا ہے؟ کھانے پینے کی کوئی چیز ہے؟ تحریف کے بارے میں بتائیں, آپ کیا کہتے ہیں؟ تحریف سے مراد کیا ہے؟ ٹھیک ہے, یہ بات کی بحث آئے گی. ابھی تبرکاً ہم چند روایات پیش کر رہے ہیں. تحریف کے 6 معنی ذکر ہوئے, ان 6 معنی میں سے کچھ معنی ایسے ہیں جن میں اتفاق ہے کہ تحریف ہوئی ہے. اتفاق ہے مسلمانوں کا کہ تحریف ہوئی ہے. اشارہ کر دوں, کوئی اسی درس کو سنے اس کے بعد پریشان نہ ہو جائے. سنیے گا بھائی, ایک تحریف ہے, آیت بھی ہے قرآن کریم کی اس عنوان سے. ایک تحریف ہے معنوی تحریف. کون سی تحریف ہے بھائی؟ معنوی تحریف ہوئی ہے کہ نہیں قرآن کریم میں؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 75, افتطمعون ان یؤمنوا لکم, آپ لوگ کیا خواہش رکھتے ہیں, کیا توقع رکھتے ہیں یہ یہودی نصارہ یہ ایمان لائیں گے؟ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْتَمِعُونَ كَلَامَ اللَّهِ, ان میں سے کتنے ایسے ہیں جو اللہ کے کلام کو سنتے تھے. سورہ بقرہ 75. لیکن ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ, جان بوجھ کر سمجھ لینے کے بعد تحریف کر دیتے, سمجھ لینے کے بعد تحریف کر دیتے. ٹھیک ہے, ایک نبی آئے گا جو اس صفات کا ہوگا, نہیں یہ نہیں ہے, یہ کوئی اور ہے, تحریف کر دی. اچھا, قرآن کریم میں نہیں ہوئی تحریف, نبی کے بعد سے فوراً ہی اہل البیت کون تھے, کسی اور کو بنا دیے, تحریف ہے مانوی. ٹھیک ہے, اولی الامر کون تھے, کسی اور کو بنا دیے, مانوی تحریف ہے. متفقن علیہ, سب کے نزدیک یہ تحریف ہوئی ہے. یہاں تک کہ بلکہ وہ جو آیت پارلیمنٹ میں بھی پیش کی جاتی ہے, وعد اللہ الذین آمنوا, سورہ نور آیت نمبر 155, وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض, اللہ نے وعدہ کیا ایمان لانے والوں سے, اعمال صالحہ انجام دینے والوں سے, کہ انہیں زمین پر اپنا خلیفہ بنائے گا. کما استخلف الذین من قبلہم, جس طرح ان سے پہلے والوں کو خلیفہ بنایا. اب یہاں سے فوراً کہا کہ اللہ انہیں اقتدار دے گا. پارلیمنٹ میں پڑھی جا رہی ہے, یعنی یہ جو آیا وزیر اعظم صدر بن رہا ہے, اس کے لیے اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے, تو پھر اس کے خلاف احتجاج کیوں کرتے جب اللہ نے وعدہ کیا ہے؟ پہلی بات آیت ہی پوری پڑھی جائے کہ وہ آمنوا وعملوا الصالحات, ٹھیک ہے, ان سے وعدہ کیا ہے, لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. آیت آگے بھی ہے, میں بتلانا ہی چاہ رہا ہوں. آپ مودودی صاحب کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ واضح مشہور شخصیت, تفہیم القرآن تفسیر میں لکھتے ہیں, ایک جملہ صرف پیش کر رہا ہوں. کہتے ہیں کہ ایک مشکل ہمارے ساتھ یہ ہے کہ یہ آیت پیش کرتے ہیں اور اسے حکمرانوں کے لیے تطبیق کر دیتے ہیں. یہ یہود و نصارہ کی تحریف سے کہیں زیادہ بدترین تحریف ہے. اس کے بعد حاکم کے جو اعمال انجام دے اس کے اوپر پردہ ڈالتے. نہیں, دیکھو اللہ نے بنایا نا بھائی, اللہ چاہتا تو نہیں بن پاتے. یزید والے ان سب کا یہی تو تھا, اولی الامر میں ہوں بھائی. اولی الامر اب جب یزید ہے تو پھر اس کی بات مانی جائے گی. بن گیا جیسے بھی بن گیا, جس طریقے سے بھی, تو یہ معنوی تحریف ہے. تو ہم نے کہا یہ تحریف بالکل واقع ہے. آپ کوئی آ کے اگر آپ سے کہا تحریف کے آپ قائل ہیں, تحریف بولے تحریف کے سبھی قائل ہیں, تو کون سی تحریف بھائی؟ تو اس پہ یہ دوسرا سوال ہوگا. سوال یہ ہے کہ بعض اوقات جواب دینے سے پہلے سوال سمجھ لیا جائے. فہم السوال نصف الجواب. ٹھیک ہے, تو سوال پہلے صحیح سے سمجھ لیا جائے, اس کے بعد جواب کہا جائے. اب دیکھیں, ہم نے بیان کیا کہ مصحف کے عنوان سے جو خاص طور سے روایات ہیں, ان میں سے ایک روایت یہ بیان ہوئی کہ مصحف گھر پر ہو
تو امام فرماتے ہیں میرے لیے پسندیدہ چیز ہے۔ اس کے علاوہ حدیث ہے، خاص طور سے دیکھ کے پڑھنے کے عنوان سے یہ اور واضح ہو جائے گی حدیث، من قرأ القرآن فی مصحف، جو قرآن مصحف سے دیکھ کے پڑھے گا، اس بین الدفتین، جسے میں بار بار بین الدفتین کیوں کہہ رہا ہوں، یعنی ہم سے لے کے والناس تلک، ٹھیک ہے، جو موجود ہے کتاب کی صورت میں، دیکھ کے پڑھے گا، متع ببصرہ، آنکھوں کی روشنی میں اضافہ ہوگا، تیز ہوگی آنکھوں کی، متع ببصرہ، موبائل سے دیکھ کر اضافہ ہوگا یا کیا ہوگا بھائی؟ آنکھیں کمزور ہو جائیں گی، ایسا ہی ہے۔ میں نہیں کہہ رہا نہیں پڑھیں، دیکھیں بعض اوقات ہم لوگ ایک افضل چیز بیان کرتے ہوئے جو ثواب کی چیز ہے اس سے بھی محروم کر دیتے ہیں سامنے والے کو، ٹھیک ہے، کہ نہیں یہ نہیں ہے افضل، یہ قرآن سے پڑھو، وہ بیچارہ ویسے ہی لیٹ کے پڑھ رہا ہے، بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، گاڑی میں بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا ہے موبائل سے، بہترین عمل ہے، بہت اچھا عمل ہے، پڑھے، زبردست ہے، صحیح بات اس کی نہیں ہو رہی، ہمارے پاس دو آپشن ہیں، قرآن ہے اور موبائل، افضل کیا ہے؟ قرآن کریم کو اٹھانا، اس کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ متع ببصرہ، اب دیکھیے گا بہت بڑا فائدہ، قرآن کریم کھول کے موضوع سے کیا ربط ہے؟ تحریف القرآن، اس سے کیا ربط ہے؟ دیکھیے گا، آپ لوگ ربط نکالیں گے اور اس سوال کا بھی جواب آپ لوگ نکالیں گے جو ہم نے کہا تھا۔ سوال کیا ہے؟ سوال یہ کہ بھائی ہو سکتا ہے بعض چیزوں میں، معنوی تحریف کی بات نہیں کر رہے، بعض چیزوں میں الفاظ کی تحریف ہو گئی ہو، اب تحریف کیا ہے میں بیان کروں گا آنے والے دروس میں تفصیلی، ہوگا کیا ان دروس میں، 3 دروس میں جہاں تک امکان ہوگا تحریف کے معنی پہ ذکر ہوگا، کن معنی میں تحریف واقع ہوئی ہے، کن معنی میں تحریف واقع نہیں ہوئی، مکتب تشیع کا کیا نظریہ ہے یہ ابھی سے سن لیجئے، مکتب تشیع کا نظریہ یہ ہے اس طریقے کے معنی میں کہ قرآن کریم اللہ کی طرف سے نہیں ہے یا ایسی کوئی بات، یہ ہمارے یہاں بالکل نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس طریقے، ورنہ اتنی ساری احادیث، یہی اقوال اسی لیے پیش کر رہے ہیں تمہیداً، یہ اور پیش کریں گے دلائل کے ساتھ روایات کی صورت میں جہاں تک ممکن ہوا، اور مکتب اہل بیت کے علاوہ جو دوسرے مکاتب ہیں ان میں تحریف کا اب کیا ان کے فتاویٰ ہیں، اس کے علاوہ ان کے ہاں جو روایات ہیں اور اپنے ہاں جو روایت ہے، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ جو تہمتیں لگتی ہیں اس سے انسان جو ہے وہ اس کا جواب دے سکے۔ 40 پارے ہیں قرآن شیعوں کے مثلا، ٹھیک ہے، 10 بکری کھا گئی مثال، وہ بچپنے سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں آپ لوگ بھی، ہے نا، یہ والے سوال جوابات آگئے۔ مکارم شیرازی صاحب جب گئے تھے، لکھتے ہیں کتاب میں اپنی کہ سعودیہ جب جانا ہوئے، بہت بڑا مفتی، بہت بڑا عالم گفتگو میں کہا کہ آپ یہی والی بات، آپ کے تو قرآن ہی الگ ہے، 40 پارے ہیں، کہا آپ آئیں، ایران کا ویزا ٹکٹ ہم دیتے ہیں، آپ آئیں کسی بھی گھر کا دروازہ کھٹکھٹائیں، جا کے قرآن نکلوائیں، آپ دیکھ لیجئے گا اگر 1-2 بھی آئے زیادہ نکلنا ہے تو بتائیں، یعنی آپ اس تو کہا یہ چیز اس طریقے کی بحث آپس میں قربت کا سبب بنی، ٹھیک ہے۔ یہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ تاکہ لوگ تشیع کے نزدیک نہ جائیں تہمتیں لگائی جانے لگتی ہیں، اور اگر اپنی طرف سے بھی یہ ہو رہا ہے تو بھی غلط ہے، ٹھیک ہے، بات صحیح کی جائے، حق کی جائے۔ اب سوال میرا یہ تھا کہ بھئی اسی قرآن میں ہو سکتا ہے کچھ میں تحریف واقع ہو گئی ہو اور کچھ میں تحریف واقع نہ ہوئی ہو، ہے کہ نہیں؟ تو کچھ جب اللہ کی طرف سے ہے تو امام نے اسی لیے کہا کہ قرآن سے دیکھ کے پڑھنا عبادت ہے۔ سوال یہ ہے کہ نہیں، اس کا جواب کیا ہوگا یہ آپ لوگ ابھی بیان کریں گے، سنیں۔ متع ببصرہ، عجیب ہے جملہ، وخفف عن والدیہ ولو کانا کافرین، قرآن کریم جو مصحف سے، قرآن سے دیکھ کے تلاوت کرے گا، آنکھوں کی روشنی میں اضافہ ہوگا اور والدین کے عذاب میں کمی ہو جائے گی، چاہے والدین کافر کیوں نہ ہو۔ کفر سے مسلمان ہوا انسان، ماں باپ کفر کی حالت میں مر گئے، ان کے لیے استغفار کر سکتے ہیں؟ استغفار نہیں کر سکتے، رحمت کی دعا الگ ہے، استغفار الگ ہے، جناب ابراہیم کے بھی استغفار کے حوالے سے قرآن کریم کی آیت ہے، لیکن اس کے باوجود صرف قرآن پڑھ رہا ہے، یہ قرآن کھول کے پڑھ رہا ہے، والدین کو ہدیہ بھی نہیں کر رہا، حدیث میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہدیہ نہیں کر رہا، صرف تلاوت کر رہا ہے، خفف عن والدیہ ولو کانا کافرین، کافر بھی ہوں گے تو ان سے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی۔ اگر یہ کتاب قرآن کریم تحریف شدہ ہوتی کہ اللہ کی طرف سے کچھ نہیں ہوتا یا کچھ اللہ کی طرف سے کچھ غیر کی طرف سے، تو ایسی باتیں کی جاتی۔ سوال میرا یہی تھا، اس کا جواب ایک حد تک واضح ہو گیا ہوگا۔ سوال یہ تھا کہ بھائی اگر فرض کریں کوئی کہے کہ ہاں اللہ کی طرف سے ہے لیکن کچھ چیزیں دوسری بھی ہیں یا کچھ چیزیں نقص ہو گئیں یا بڑھ گئی، کچھ آیات بڑھ گئیں، مثلا یہ اللہ کی طرف سے نہیں آیات، مثال کے طور پہ
اب کچھ ایسی آیت بڑھ گئی ہمیں نہیں پتہ کون سی آیت، تو کیا یہ جملے آتے؟ سوال، کیا یہ جملے آتے کہ قرآن دیکھ کے پڑھ؟ تو بھائی ہو سکتا ہے وہ اللہ کی کلام ہی نہیں پڑھ رہا ہے، تو عام چیز پڑھ رہا ہے، عام چیز پڑھ رہا ہے تو اس سے کیا وہ عذاب میں تخفیف ہوگی؟ بات اور واضح کروں، دیکھیں سوال یہ، کوئی آپ سے یہ سوال کر لے یہی والی بات کہ بھئی اگر فرض کریں یہ روایات دیکھنے کے بعد بھی اگر کوئی یہ کہے کہ پھر بھی کچھ تو اللہ کی طرف سے یقینی ہے نا، اس لیے امام نے یہ کہہ دیا کہ مصحف سے دیکھ کے پڑھنا عبادت ہے، مصحف گھر پہ ہوگا تو پھر شیطان دور ہوگا، یہ والی باتیں مثلا، تو اس کا کیا جواب دیں گے؟ سوال سمجھ آ رہا ہے واضح؟ جواب کیا دیں گے؟ جواب یہ کہ اگر اس طرح ہے تو توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، آج جو انجیل موجود ہے، انجیل کے نسخے موجود ہیں، اس میں بھی ہم یہ تو نہیں کہتے نا کہ ایک لفظ بھی اللہ کا نہیں ہے، اس میں تو اللہ کا ہے کلام، بالکل ہے، لیکن تحریف شدہ کتنا ہے؟ تو انجیل کے بارے میں آئی کوئی روایت کہ جس کے گھر میں انجیل ہوگی، بھئی اللہ کا کلام تو ہے نا، وہ بھی تحریف ہو گیا لیکن ہے تو کلام اللہ کا نا، اس میں کچھ اللہ کا کلام بھی ہے، صحیح باتیں بھی ہیں کہ نہیں ہے، توریت میں ہے، زبور میں ہے کہ نہیں، اس کے بارے میں نہیں آیا۔ ہم اپنے ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی بات کر رہے ہیں، ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے بیان کیا اس عنوان سے، ٹھیک ہے۔ یہ پہلا مرحلہ واضح ہوئی بات کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کا قرآن کی طرف توجہ دلانا، قرآن کریم کی برکت کے بارے میں بیان کرنا، یہی بہت بڑی دلیل ہے اس بارے میں کہ یہ پروردگار کا کلام ہے، ایک معجزہ ہے۔ بات واضح ہوئی۔ اب اس سے پہلے کہ اس موضوع پہ اور آگے گفتگو تحریف کے عنوان سے یا اس کی تحریف کے عنوان سے آپ کہیں کہ کتنے معنی ہیں، کتنے اقوال ہیں، ایک اہم چیز یہ کہ ہم پہلے جمع قرآن اس کا تھوڑا سا سینیریو معلوم ہو جائے کہ جمع قرآن فرعی بحث ہے، اس کے بعد کی تحریف، یعنی تحریف سمجھے پہلے جمع قرآن کچھ حد تک سمجھ آ جائے، اس کے بعد تحریف سمجھ آئے گی صحیح طریقے سے۔ وجہ یہ ہے کہ جمع قرآن میں کچھ ایسی باتیں آئیں کہ جس عنوان سے تحریف پہ جو والے کلام ہونے لگا کہ تحریف ہوئی ہے اس طریقے کے بعد، کیوں؟ جمع قرآن کی وجہ سے۔ جمع قرآن، سوال یہ کہ جمع قرآن یعنی کیا مطلب؟ نعم، قرآن کو جمع کرنا یہی کہیں گے نا، کیا مطلب جمع کرنا بھائی؟ دیکھیں تھوڑا سا دیکھیں، ہوتا یہ تھا ابتدائی دور میں جب نبی کریم کے اوپر آیات نازل ہوتی تھیں تو لکھنے کا اتنا زیادہ وہ نہیں تھا لوگوں میں، نہ شعور تھا، دور کو سمجھے، صفحات بھی نہیں تھے، درخت کی، کھجور کے درخت کی چھال ہوتی تھی، پتھر ہوتے تھے، چربی کہہ رہا ہوں، یہ کھال، یہ جانوروں کی کھال ہوتی تھی، بڑی مشکل سے ان پہ لکھا جاتا تھا۔ اب ادھر لا کے سن لیں، اب تھوڑا ہر کوئی، اب یہ بھی نہیں ہے کہ ایک ہی وقت میں تمام کے تمام صحابہ بیٹھے اور سن رہے ہیں، نہیں، کتنے ایسے ہیں کہ جو ہجرت کرنے کے بعد مدینہ میں آ کے مسلمان ہوئے، کتنا قرآن پہلے نازل ہو چکا ہے، ان کے پاس تو کچھ نہیں ہے، نہ صفحات پہ ہے، ٹھیک ہے، بلکہ کھالوں پہ لکھا ہوا ہے، کچھ کسی کے پاس لکھا ہوا ہے، کچھ کسی کے پاس لکھا ہوا ہے، کچھ پتھروں پہ لکھا ہوا ہے۔ کب کی آیت؟ کوئی ایک دن مثلا روزانہ درس میں نہیں آیا، ٹھیک ہے، نبی کے پاس ایک دن آیا، 4 دن بعد آیا، اب 2-4 آیتیں اتر چکی تھی، اب جو آ جائی وہ لکھ لی، کچھ ادھر لکھ لی، کچھ اس پتھر پہ لکھ لی، کچھ اس کھال پہ کس کے پاس کتنی ہے، بات واضح ہے۔ اب اندازہ لگائیں، اب کون سی ایسی شخصیت ہے جو اس طریقے سے آپ کے سامنے، ابھی چھوڑیں، آپ کے سامنے ابھی ڈھیر لگا دیا جائے پتھروں پہ لکھی ہوئی کتابت کا، ٹھیک ہے، بالکل پھیلی ہوئی، کون سی آیت کب نازل ہوئی، کہاں نازل، نہیں، بس یہ ہاں یہ آیت ہے، ٹھیک ہے، اس طریقے سے ڈھیر لگا دیا جائے تو ترتیب دینا تو دور کی بات، یاد کرنا بعض اوقات مشکل ہے، کہاں سے کیا یاد کرے، کیا کس طریقے سے لکھا ہے، پورا ہے بھی کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، پورا ڈھیر لگ جائے گا، بات واضح ہے۔ سوال یہ کہ کتنے، اسی وجہ سے کتنے ایسے اصحاب کو یہ کہا گیا کہ دیکھو حفظ کرو، حفظ کی جو روایات اس وقت کی ہیں اس وجہ سے بھی ہے بہت زیادہ کہ قرآن محفوظ ہو جائے۔ قرآن صرف حفظ کے ذریعے محفوظ نہیں ہو، بعد میں لکھائی کے ذریعے بھی اس طریقے سے لکھائی ہوئی۔ اس دور کا یہ تھا کہ باقاعدہ بھیجا جاتا تھا، تم نے حفظ کر لیا ہے، کتنا حفظ کر لیا ہے، اتنا کر لیا ہے، اب جاؤ فلاں علاقے میں جاؤ، قرآن کی تعلیم دو، قرآن کی تعلیم دو۔ روز مسجد میں بیٹھ جاتے تھے، 10 آیات جو ہے وہ تعلیم کی جاتی، یہ قرآن کی آیت ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، ٹھیک ہے، یہ والی چیزیں۔ لیکن اتر رہی کیسے تھی؟ سب سے پہلے کون سی آیت نازل ہوئی تھی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، یعنی تنزیل، ٹھیک ہے، پھر بعد میں ترتیب کیسے ہوئی یہ ایک الگ ہے۔ اب سوال اس میں بھی ہے، آیا اسے بھی تحریف کہیں گے یا نہیں کہیں گے، ٹھیک، کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق یہ پہلی آیت ہے تو الحمد آ گئی پہلے، یہاں یہ تحریف ہے یا نہیں ہے؟ اسے تحریف نہیں، اگر تحریف کہیں گے بھی تو اس معنی میں کوئی وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ سوال یہ
کہ اس طریقے سے آیات نازل ہوئیں تنزیل کے اعتبار سے. کون کب آیا درس میں، کون نہیں آیا، کس نے جو حفظ کی ہوئی تھی وہ سنائی. صرف ایک شخصیت ایسی تھی جو نبی کریم کی گود میں آنکھ کھولی، امیر المومنین علیہ السلام، اور نبی کریم کی جب آنکھ بند ہوئی تو ان ہستی کی گود میں بند ہوئی، امیر المومنین علیہ السلام. امیر المومنین علیہ السلام کون ہیں؟ وہ ہیں کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام روایت کر رہے ہیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. یہ امالی صدوق میں حدیث ہے. اللہم صلی علی امالی صدوق میں حدیث ہے. جناب عبداللہ ابن حسن روایت کر رہے ہیں. عبداللہ ابن حسن ابن علی ان ابیہ ان جدہ. اب یہ پہلے آپ لوگ بتائیں گے، روایت بعد میں پڑھیں گے. عبداللہ ابن حسن ان ابیہ الحسن. جناب عبداللہ ابن حسن اپنے والد جناب حسن سے کر رہے ہیں. کس سے؟ حسن مثنیٰ حسن. تم ان ابیہ الحسن کس سے؟ اپنے یعنی ان کے والد حسن ابن علی، یعنی ان جدہ، یعنی عبداللہ ابن حسن اپنے جد سے روایت نقل کر رہے ہیں. یعنی کس سے؟ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے حدیث ہے. حدیث کیا ہے؟ حدیث یہ ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ اذا نزل علیہ الوحی نہارا لم یمسی حتی یخبر بہ علیہ. دن میں اگر کوئی آیت نازل ہوتی تھی شام نہیں ہو پاتی تھی مگر اس سے پہلے علی کو بتا دیتے تھے. وَإِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ لَيْلًا، رات میں بھی کوئی آیت نازل ہوتی لَمْ يُصْبِحْ حَتَّى يُخْبِرَ بِهِ عَلِيًّا، صبح نہیں ہوتی تھی مگر یہ کہ علی علیہ السلام کو آ کے خبر دے دی جاتی تھی. اسی لیے کس کو وصیت کی تھی نبی نے قرآن جمع کرنے کی؟ علی علیہ السلام کو کی. اب یہ کیا ہے؟ قرآن جمع کرنے نبی کر کے نہیں گئے تھے. یہ والی چیزیں، یہ بحث انشاءاللہ گزشتہ برس بلکہ جو ہے وہ شیخ جعفر نجفی صاحب نے انہوں نے بیان کیا تھا، اس عنوان سے دروس دیے تھے. تو سوال یہ امیر المومنین کو اسی لیے کہہ کے گئے تھے. اور ہوا کیا، مولا کائنات نے باقاعدہ جو ہے وہ اس کو کیسے جمع کیا وہ بھی ایک پوری تاریخ ہے. وہ کون سا قرآن تھا؟ یہاں سے تہمت لگائی جاتی ہے تشیع پہ کہ تمہارا قرآن تو الگ ہے، تمہارا قرآن الگ ہے، علی کے پاس تھا. اب دیکھیں سوال سن لیں، اس کا جواب دیکھیں، آج ہی آ جائے گا نہیں تو آنے والے دروس میں. علی کے پاس تھا تم کہتے ہو قرآن، ٹھیک ہے، اور علی کے پاس تھا اور ابھی اس وقت تمہارے امام کے پاس ہے. جب وہ آئیں گے تو وہ قرآن لے کے آئیں گے تو تم قرآن کو مانتے ہی نہیں ہو. مسئلہ ہے، سوال ہے کہ نہیں؟ اب یہاں پہ پہلی بات احادیث ہیں بالکل بہت ساری. وہ یہ کہ خاص طور سے مولا کائنات کو جب وصیت کی، جمع قرآن سے مراد کیا تھی؟ ٹھیک ہے، یہ جو میں نے بیان کیا. اب اس کیفیت کو دیکھنے کے بعد یہ دیکھیں کہ پتھروں پہ لکھا ہوا ہے، کچھ کے پاس کچھ ہے، کچھ کے پاس کچھ ہے، کچھ کے پاس کچھ ہے. ایک ہے علی ابن ابی طالب، وہ فقط کاتب قرآن ہے، کاتب وہی ہے، ان کے پاس پورا مکمل کا مکمل ہے. اور ویسے ہی ہے تنزیل و تعویل کے بارے میں، کس طرح کس وقت نازل ہوئی آیت، کس کے بارے میں نازل ہوئی، سب کے سب اس میں لکھا ہے. ٹھیک ہے، اور تنزیل ہے. تنزیل ہے کیا مطلب؟ اس ترتیب کے مطابق ہے جس ترتیب کے مطابق نازل ہوا ہے. اب یہ تو قرآن کا معجزہ ہے کہ دوسری ترتیب ہونے کے باوجود بھی وہ معجزہ ہی رہا. ٹھیک ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن علی علیہ السلام کے پاس دو خاصیت ہیں. دیکھیں، دو خاصیتیں قرآن کریم کی جو تھی. وہ کیا خاصیت تھی؟ قرآن میں تنزیل کے مطابق تھا. تنزیل کے مطابق یعنی سورہ اقرأ بسم ربک الذی خلق سے تھا، پہلی چیز. دوسرا، اس میں تعویل بھی ساتھ میں تھی. تعویل اور تنزیل معلوم ہے. تنزیل یعنی آیت نازل ہوئی، تعویل کس کے بارے میں نازل ہوئی. اگر اہل بیت ہیں تو بیان تھا کہ اہل بیت ہیں، اشارے کنائے ایسے تھے یا خود نبی کی حدیث تھی سامنے کہ پتہ چل گیا کہ ہاں یہ اہل بیت ہے. کس منافق کے بارے میں نازل ہوئی؟ پتہ چل گیا فلاں منافق تھا. ٹھیک ہے، یہ والی تمام چیزیں مولا کائنات کے پاس جو تھا، امیر المومنین کو حکم دیا تھا نبی کریم نے، انہوں نے اس طریقے سے اسے جمع کیا تھا. ٹھیک، یہ مولا کائنات کے پاس تھا. اب سوال یہ کہ مولا کائنات کے پاس تھا تو انہوں نے پیش کیا نہیں کیا، یہ والی چیزیں بھی ہیں. لیکن اس میں دیکھیں مولا کائنات نے باقاعدہ جو روایات ہمارے یہاں ہیں، اسی وجہ سے سقیفہ بنی ساعدہ کی طرف گئے ہی نہیں، یہاں تک کہ قسم کھا لی تھی کہ لا ارتدی بالرداء، میں ردا نہیں پہنوں گا، عبا نہیں پہنوں گا جب تک قرآن جمع نہ کروں. بعض نے کہا یہ کنایہ ہے اس بارے میں کہ کہیں نہیں جاؤں گا جب تک قرآن جمع نہ کر لوں. لیکن میں سمجھتا ہوں صراحت ہے، صرف کنایہ نہیں. ابا نہ پہننا، کیونکہ دوسری روایت میں آیا، احتجاج میں آیا، کوئی دروازے پہ بھی آتا تھا امام ابا کے بغیر آتے تھے. ابا کے بغیر آتے تھے. جب یہ لوگ سب بلانے آ رہے تھے کہ بھئی آؤ بیعت کرنے آؤ، تو کہا میں قرآن
میں مشغول ہوں، جمع قرآن میں مشغول ہوں، مجھے نبی نے ایک کام دیا۔ جو کوئی دروازے پہ آتا تھا ابا کے بغیر جب تک وہ جمع نہیں ہو جائے گا نہیں۔ پھر وہ سارے معاملات ہوئے۔ احتجاج تبرسی میں طویل روایت ہے۔ تحریف قرآن پہ یہاں سے بھی ایک تشیع کے اوپر تہمت لگائی جاتی ہے، اس لیے یہ بات پیش کر رہے ہیں۔ کیا مولا کائنات نے پیش کیا یا نہیں کیا، وہ سیاسی وجوہات کی بنا پہ اس حکومت نے قرآن کو قبول بھی نہیں کیا، اس قرآن کو۔ جناب ابو ذر سے روایت پیش کیا، فلما فتحہ، جیسے ہی کھولا، فیہا فضائح قریش، اس میں خود قریش کے انہی کی برائیاں لکھی ہوئی تھیں کہ بھئی جب منافق کا تذکرہ آیا تو پتہ چلا فلاں منافق، فلاں کا رشتہ دار نکل رہا ہے، فلاں روایت ہے، تعویل کے ساتھ ہے نا بھئی۔ تو پھر کہا ارددہ لا حاجت لنا فی، واپس لے جاؤ علی، ضرورت نہیں ہے۔ بھئی ضرورت علی کے لکھے ہوئے قرآن کی نہیں ہے، تو پھر کیا ہوا یہ کہ اب کیا کریں بھئی۔ عرصہ گزرتا گیا، جو لوگوں کے پاس کسی کے پاس حفظ ہے اس سے سنا جا رہا ہے۔ اس کے بعد ایک طویل ایک پورا موضوع ہے، اشارہ کر کے پڑھ رہے ہیں۔ مقتل القرآن، آپ سمجھیں قرآن کا مقتل۔ 3 چیزیں شکایت کریں گی، ایک روایت ہے اب پڑھی نا ہم نے، ان میں سے قرآن بھی 3 شکایتیں کرے گا۔ بعض دوسری روایت نے کیا شکایت کرے گا؟ حرقونی و مزقونی، پروردگار مجھے جلا دیا، پروردگار مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، یہ قرآن شکایت کرے گا۔ کس نے، کون تھا حراق قرآن، کس نے جلایا، یہ ساری چیزیں ٹھیک۔ قتل ہوا ہے کتنے قاریان کا، اب یہ تو ابھی تو ایسے ہی چلتا رہا، علی علیہ السلام کا تو رد کر دیا گیا ہے نا، جناب ابو ذر سے روایت ہے۔ اب معاملہ ایسے ہی چلتا رہا، ہاں بھئی جس کے پاس قرآن ہے، حفظ ہے، تم فلاں جگہ جاؤ پڑھاؤ، تم فلاں جگہ تعلیم دو، چل رہا ہے وہی چیزیں، علی علیہ السلام سے آ کے تعلیم بھی لی جا رہی ہے، وہ والے معاملات چل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی نساخ تھے، ٹھیک ہے، علی علیہ السلام کاتب ہے وہی، باقی یہ زید ابن ثابت اور دوسرے جتنے بھی نام ہمیں ملتے ہیں نساخ قرآن تھے۔ تو یہ لوگ جا کے دوسری جگہ سنایا کرتے تھے، قرات کیا کرتے تھے، یہ والی چیزیں تھیں۔ لیکن جب اتنے قاریان قرآن کا قتل ہوا، حافظان قرآن، قاریان قرآن نہیں، حافظان قرآن، تو اب خوف ہوا کہ اب یہ ضائع نہ ہو جائے، اب لکھائی کے بارے میں اور توجہ دی جائے، ٹھیک ہے۔ اب توجہ دی جائے تو علی کو تو نہیں بلانا بھی، ٹھیک ہے، علی علیہ السلام والا وہ قرآن نہیں لینا۔ کیوں نہیں لینا؟ فیہا فضائح قرآن یہی ہے، یہی آیت ہے، میں پھر بتا رہا ہوں، 2 خصوصیت ہیں، کیا ہے؟ تنزیل کے مطابق ہے، ٹھیک ہے، دوسرا تعویل کے، کیونکہ نعرہ لگایا گیا تھا جرد القرآن عن الاحادیث، ان حدیث نبی سے ہٹاؤ، خبردار، حسبنا کتاب اللہ۔ اہل البیت کون ہے؟ نہ یہ نہیں بیان کرنا، بس اہل البیت ہم منائیں گے، اہل البیت کون ہے، ٹھیک ہے۔ اولی الامر کون ہے؟ نہ نبی نے بیان بھی کیا، نہ تعویل نہیں بیان کرنا اس کی، ہم بتائیں گے اولی الامر کون ہے، ہم آ گئے تو ہم ہیں اولی الامر، ٹھیک، یہ والی چیزیں۔ تو اس میں یہ خصوصیت تھی۔ اب وہ ایک الگ روایت ہے کہ جب نہیں قبول کیا تو زید ابن ثابت کو بلایا گیا۔ تحریف قرآن موضوع ہے، میں نے کہا تمہیداً یہ گفتگو سن لیجیے گا تاکہ وہ آگے کی گفتگو سننے میں آسانی ہو جائے، سمجھنے میں۔ زید ابن ثابت نوجوان، ٹھیک ہے، جس کی عمر غالباً بہت کم، حدیث السن لکھا ہے بعض جگہ، یعنی شوق بہت تھا انہیں قرآن لکھنے کا۔ اب یہ شخصیت کیسی تھی وہ ایک الگ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ انہیں بھی مارا گیا، دوسروں کی طرف سے مارا پیٹا بھی گیا، اگرچہ غالباً جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے کافی میں 1-2 مرتبہ لعنت بھی آئی ہے، لیکن ایفی ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھیں۔ یہ چیز بلایا گیا، وہ طویل روایت ہے وہ نہیں پیش کر رہا میں، بلایا گیا کہ بھئی قرآن کا جمع کرنا نہیں، لکھنا، تم لکھتے تھے نا؟ ہاں لکھتا تھا، موجود ہے تمہیں؟ ہاں موجود ہے، اور فلاں قاری بھی ہے، حافظ بھی ہے، ان کو بھی بلاؤ، بیٹھو، بات کرو، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس طریقے سے تم ترتیب دو سے مراد کیا مطلب؟ یعنی اس لکھے ہوئے کو ایک جگہ جمع کرو، وہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ایک جگہ جمع کرو، یہ والا کام ہوا۔ تو کہا اچھا وہ ایک الگ روایت ہے، میں اگر جمع کر لوں اور علی بعد میں لے آئیں تو کیا ہوگا بھائی؟ تو کہا پھر بس علی کا کیا کام کریں، وہ معاملہ الگ ہے، پھر قتل امیر المومنین کی سازش بھی کی گئی۔ لیکن سوال یہ ہے، پھر دوسری خلافت کے دور میں جب دوبارہ منگوایا گیا علی علیہ السلام سے وہ قرآن، امام نے کہا ان القرآن الذی عندی لا یمسہ الا المطہرون، میرے پاس جو قرآن ہے مطہر کے علاوہ کوئی نہیں چھوئے گا۔ کہا تو پہلے کیوں پیش کیا تھا؟ پہلی حکومت کے دور میں؟ تو کہا اس لیے کہ تاکہ حجت تمام ہو جائے، تم یہ نہ کہو علی نے پیش ہی نہیں کیا، کب پیش کرو گے اے ابو الحسن؟ یہ یہاں سے شبہ ہوتا ہے، دیکھیے گا،
کب آئے گا یہ؟ کبھی تو آئے گا نا، کبھی تو سامنے لاؤ گے، کہا ہمارا آخری بیٹا مہدی علیہ السلام لے کے آئیں گے، ٹھیک ہے، یہ میں نے بیان کیا۔ تو یہ کوئی الگ قرآن نہیں ہے، بات واضح ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن تنزیل کے مطابق ہے اور تعویل کے ساتھ ہے، بات واضح ہو گئی، یہ الگ کوئی قرآن نہیں۔ اچھا پھر تعویل والا معاملہ کیا ہوا؟ تعویل والا معاملہ ایسے حل ہو گیا کہ جو کوئی امام کے پاس آتا تھا، امام بتاتے تھے کہ یہ روایت یہ آیت اس بارے میں، یہ آیت اس بارے میں، تو وہی چیزیں وہاں سے بیان ہو گئیں ہم تک اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں، ٹھیک ہے۔ لیکن اب یہاں پہ تہمت یہ لگ گئی تشیع پہ، کیا کہ ان کا تو الگ قرآن ہے، اور یہ والی باتیں ساری چیزیں اضافے کے عنوان سے، مگر ہم بیان کریں گے کہ دوسروں کے یہاں کس طریقے سے روایت ہے قرآن کریم کے عنوان سے اور اپنے یہاں کس عنوان سے۔ اس حوالے سے ہم صرف چند چیزیں جو ہیں وہ پیش کر دیں گے۔ تو قرآن کے حوالے سے بات واضح ہوئی کہ یعنی جو انداز تھا جس طریقے سے جمع کرنے کا کہ مولا کائنات کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا تھا، امر الہی سے رسول نے امیر المومنین کو حکم دیا جمع قرآن کا۔ میں نے کہا جمع جو یہ زید ابن ثابت نے کیا اور تیسری خلافت کے دور میں ہوا، فلاں کو بلایا گیا، تم سناؤ، نہیں تمہارا اس کے مطابق نہیں ہے، ان کا ہٹا دو، تم سناؤ، جو اس کے نسخے کے مطابق ہوگا اسی کو لیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک الگ چیز ہے، صحیح۔ اور اس کے بعد کتنے قاریان قرآن کا وہ قتل بھی ہوا اور نسخے جلائے گئے، ٹھیک ہے، جلائے گئے۔ کیوں؟ ایک تعویل یہ تھی، کہتے تھے، روایت ہیں کہتے تھے کہ نہیں، اگر الگ الگ نسخے ہو جائیں گے، ایک لحاظ سے بات صحیح تھی، بات صحیح تھی سے مراد یعنی حفاظت کے لحاظ سے، جلانے کے لحاظ سے نہیں کہہ رہا۔ الگ الگ نسخے ہوں گے تو کیا ہوگا یہ کہ پھر مشکل ہو جائے گی۔ اس لیے یہ ایک بندہ حکومت کا ہے، اس سے لکھوا رہے ہیں تو یہی والا چلے گا، یہی نسخہ چلے گا۔ قراءات الگ ہیں، اس پہ بھی بحث آئے گی، سبع قرائے سبع کیا مراد ہے، ٹھیک ہے۔ وہ قراءت میں بھی مثلا فرض کریں تشیع جس طریقے سے وہ آیت پڑھتے ہیں، اس میں وضو والی آیت ہے، کیا ہے بھئی آیت؟ نعم، واغسلوا وجوہکم وایدیکم الی الکعبین وامسحوا برؤوسکم وارجلکم، ارجلکم، ٹھیک ہے۔ ارجلکم ہے کتنی قراتوں میں؟ آج بھی سعودیہ میں آپ جا کے دیکھیے گا، کل کا کام لے لیں، جا کے دیکھیے گا قراءت السوسیہ، ٹھیک ہے، سعودیہ کی طبع ہے، چھپا ہوا ہے، ٹھیک ہے، چاپ ہے، تلاوت بھی کی جاتی ہے، اس قراءت کی تلاوت بھی کی جاتی ہے، اس میں کچھ زیر زبر کا جو ہے معاملہ ہے۔ زیر زبر میں یہاں پہ اس آیت میں آ کے ارجلکم ہے، یعنی مسح کرو اپنے پیروں کا، بات واضح۔ یہ قراءت ابھی یہ تو رائج ہے، یہ سب چیزیں، یہ تحریف نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ قرائے سبع، کیونکہ یہ بات واضح ہے کہ جس وقت قرآن کریم نازل ہوا اس وقت زیر زبر پیش کچھ یہ ان چیزوں سے بات واضح ہوئی کہ ایک تو صفحہ نہیں تھے، صفحات تھوڑی تھے کہ ایک کے بعد ایک جمع کر لیے، نہیں، کوئی پتھر پہ لکھا ہے، کوئی کھال پہ لکھا ہے، ہر ایک کے پاس ہر ایک موجود بھی نہیں ہے، ٹھیک۔ اب اس کے بعد کوئی زیر زبر پیش، یہ تو چھوڑ دیں تو بہت بات کی کہانی ہے۔ بھی مولا کائنات کے پاس جب ایک شخص آیا اور لے کے آیا گیا مولا کائنات کے پاس ایک شخص کو کہ فقط کفر، اس نے کفر کیا ہے۔ بھائی کیا کفر کر دیا بھائی؟ ایسا کفر تو ہم لوگ بھی بہت زیادہ کرتے رہتے ہیں۔ کہا کیا کفر کیا تھا؟ میں اپنا بتا رہا ہوں اپنا، کیا کفر کیا ہے، کیا کفر کیا ہے؟ کہا اس نے کہا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ نفرت کرتا ہے رسول سے۔ اس نے کہا کیوں؟ کہا میں قرآن پڑھ رہا تھا، مجھے تو کچھ بھی نہیں پتا۔ کیا قرآن پڑھے تھے؟ اذان من اللہ ورسولہ ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، آیت یہ ہے، اللہ نفرت کرتا ہے مشرکین سے اور اس کا رسول بھی نفرت کرتا ہے۔ زیر زبر پیش کچھ تھے نہیں، وہ بیچارہ تلاوت کر رہا تھا، رسول ہی کر دیا، رسول ہی کر دیا۔ ایک زیر لگانے سے معنی یہ ہو گیا اللہ نفرت کرتا ہے نعوذ باللہ مشرکین سے بھی، اس کے رسول سے بھی، تو اس نے کفر کیا ہے۔ یہ آج جو ہے فوراً فتویٰ دینے والے جس طرح ہوتے ہیں آج بھی، یہ نہیں دیکھیں گے غلطی ہو گئی، کیا ہو گیا، کچھ بھی۔ تو امام نے کہا لم یتعمد، جان بوجھ کے نہیں کیا، اس کی غلطی نہیں ہے۔ اچھا رک جائیے گا، بالکل اردو میں کیسے لکھتے ہیں؟ بے الف با لام کا بالکل کوئی پڑھتا ہے آپ میں سے؟ کوئی نہیں پڑھتا۔ زیر زبر پیش لگا ہوتا ہے؟ نہیں لگا ہوتا۔ پھر بھی بالکل یہ بائے جر ہے، الکل تھا، اس پہ داخل ہوا تو ٹھیک ہے، حمزہ وصل گر گیا، بے الکل تھا، یہ بالکل ہو گیا، ٹھیک ہے، عربی والا ہے، ٹھیک، بالکل یعنی بالکل ایسا ہی ہے، یعنی تمام کی تمام ایسا ہی ہے، صحیح، عربی والا ہی ہے۔ سوال کرنا، بتانا ہی چاہ رہا ہوں، ہم زیر زبر پیش لگاتے ہیں؟ نہیں لگاتے۔ سب سمجھتے ہیں کوئی غلط پڑھتا ہے، کوئی نہیں پڑھتا غلط، کیوں؟ اپنی زبان ہے۔ اسی طریقے سے عرب میں جب وہ لکھا، پہلے تو زیر زبر پیش لگانا، سیاہی آنا بہت مشکل کام ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے کہ تو یہ 100 150 200 سال 400 سال پہلے چلے جائیں تب بھی کتابت مشکل تھی، چاہیے کہ 1400 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے کہ قلم ایک ہے، اسے ڈبا کے لکھنا ہے، پین کی طرح نہیں ہے، ڈبا کے لکھنا ہے، سیاہی ہر جگہ ملتی نہیں ہے۔ نہج البلاغہ مولانا نے کہا ہے اپنے عاملوں کو خبردار، موٹا موٹا نہ لکھو،
پتلا پتلا لکھو، اس سے سیاہی زیادہ ضائع ہوتی ہے، بیت المال کا خرچ زیادہ ہوتا ہے. یعنی کمال عجیب ہے. تو آسان نہیں تھا، اور ایک ایک رنگوں سے لکھنا یہ بھی مشکل کام تھا. کس طریقے سے آپ نسخے والی کتابیں دیکھیں گے تو اندازہ ہوگا کہ اگر ایک ڈراپ گر گیا، ایک نقطہ اگر گر گیا کوئی پانی کا تو پھیل گیا، پتہ نہیں چلا کیا تھا، میم تھا با تھا، پوری روایت بدل گئی. ہے کہ نہیں؟ اتنا آسان نہیں ہے. تو یہ خیر یہ ایک الگ موضوع ہے. تحریف اس عنوان، اب کوئی کہے شیخ کلینی کی کتاب ہے تو شیخ کلینی نے جب اس کو صحیح کہا ہے تم کیوں نہیں مانتے ہو؟ سوال یہ جو شیخ کلینی کی تھی وہ مجھ تک پہنچی ہے، یہ وہی ہے یا اس میں کچھ نہ کچھ الفاظ، ایک روایت میں لکھا ہے موہجہ، ایک میں لکھا ہے بہجہ. اب موہجہ لکھے بہجہ لکھے، فرق ہے نا الفاظ میں، لیکن لکھا ہے اسی کتاب میں ہی. مثلا وہی روایت دو جگہ لکھی ہے، ایک میں موہجہ لکھا ہے ایک میں بہجہ لکھا ہے. کیسے پہچان؟ ڈراپ ٹپ کا، با تھا میم تھا، ختم ہو گیا، پوری روایت تبدیل ہو گئی. فتاوے تبدیل ہوئے علماء کے اس عنوان سے. یہ ایک الگ موضوع ہے. ٹھیک ہے، کس عنوان سے کہ آپ جب کتابیں اٹھائیں کوئی تو اس میں شروع میں نسخے دیے ہوتے ہیں، میں نے فلاں نسخے سے لکھا، میں نے فلاں نسخے سے لکھا. تو یہ تو آج کی اتنی صفائی والے دور میں بھی یہ والا معاملات ہیں، مشکل ہے. تو چیز آئی کہ قرآن جو پتھروں پہ لکھا جا رہا تھا، حجری خط اور تمام کی تمام چیزیں، اتنی آسانی سے نہیں اس پہ حکم لگایا جا سکتا. بات یہ ہو رہی تھی، بات یہاں سے یہ ہو رہی تھی کہ جناب کیا بات کر رہے تھے ہم، کہاں سے لے گئے کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جمع کیا اتنا آسان ایسے نہیں تھا اس دور میں بھی. ابھی کیا بات کر رہے تھے بھائی، یاد ہے کسی کو؟ وہ امام نے منع کیا ہے کہ اس کو تبدیل کیا ہے، نعم، خدا نے مشرکوں سے بڑا نکاح کیا. ہاں احسن، تم یہ والی روایت پیش کر رہے تھے نا. ہاں ہوا کیا، اس نے کہا کہ بھائی میں قرآن پڑھ رہا تھا. امام نے کہا لم یتعمد، اس نے نہیں زبردستی جان بوجھ کے نہیں کیا ہے، بتایا. اس کے بعد اپنے صحابی کو بلایا اور کہا میں قرآن پڑھ رہا ہوں، پوری طویل روایت. تو یہ آپ کو یہ والی چیزیں مل جائیں گی، فصول المہمہ شیخ خر عاملی نے لکھی. بات یہاں ختم کر رہے ہیں، آگے انشاءاللہ گفتگو جاری رکھیں گے. ہوا کیا، امام علیہ السلام نے باقاعدہ تلاوت کی، اور اس کے بعد تلاوت کرنے کے بعد اس طرح منہ بنے تو پیش ہو گیا، اس طرح زیر ہو گیا، اس طرح زبر ہو گیا. باقاعدہ جناب ابو اسود دویلی، ظالم ابن ظالم ان کا نام تھا، انہیں بلایا گیا، اور اس کے بعد ان کے شاگردوں بہت عرصے تک یہ سلسلہ ایسے چلتا رہا. زیر زبر پیش یہ بعد میں لگے. ٹھیک ہے، اور اس میں بھی پھر قراتیں الگ الگ نا، قراتیں فلاں کے پاس نسخہ الگ ہے، فلاں کے پاس نسخہ الگ ہے، اس نے زیر لگایا اس نے زبر لگایا. یہ کتنے قرات ہیں، یہ انشاءاللہ گفتگو آئے گی. ٹھیک ہے، لیکن یہ بات کی بات ہے، جب زیر زبر پیش بات کی بات ہے تو پھر آپ اس کے ذریعے اس طریقے سے استدلال نہیں کر سکتے جب تک روایات نہ ہو. بات واضح ہے کہ نہیں، کہ وہ پھر جس طرح کہا جا رہا ہے کہ ارجلکم ہے، ارجلکم ہے، جو ہم نے بات کی اس عنوان سے کہ آج بھی وہ قراتیں موجود ہیں، بلکہ زیادہ تر قراتوں میں کسرہ زیر کے ساتھ ہے. خیر وہ الگ بحث ہے. اب یہاں پہ مولا کائنات نے باقاعدہ اس طریقے سے جناب ابو اسود دویلی کو تعلیم فرمائے، قوانین بیان کیے، پھر ان کے شاگرد اس طرح کر کے جا کے پھر ایک دور آیا کہ اس میں رنگین اعتبار سے فرق کیا جانے لگا کہ بھائی یہ کرتے ہیں کہ یا تو پہلے تو نقطے لگتے تھے نا، نقطے لگے کہ بھائی اگر زبر ہے تو لال نقطہ لگا دو مثال کے طور پہ، زیر ہے تو ہرا نقطہ. اب اس دور کی بات ہے، قلم کیسے ہیں، کس طریقے سے الگ الگ قلم اور انک سیاہی آسان نہیں ہے. تو بھائی کوئی ایسا قانون ہو کہ ایک ہی قلم استعمال ہو، زیادہ نہ ہو. تو بعد میں ہوا یہ کہ واؤ تھا اسے چھوٹا کر کے پیش بنا دیا. ٹھیک ہے، واؤ کو چھوٹا کر کے پیش بنا دیا اوپر، بھائی واؤ کی مانند ہے تو پیش بن گیا اوپر، ایک ہی قلم سے لکھ لیا. پھر زبر ہو گیا، زیر ہو گیا. یہ بہت بات کی کہانی ہے. ٹھیک ہے، یہ بات کا ہے معاملہ. تو اس کے بعد جا کے قرآن جب ہمارے سامنے اس شکل میں آیا ہے تو شکر کرنا چاہیے، اور اب تو صحیح سے پڑھنا چاہیے ہم لوگوں کو، ہے کہ نہیں؟ ابھی تو کم سے کم صحیح سے پڑھنا چاہیے. تحریف قرآن موضوع ہے تو سنیے گا، یہ والی باتیں آیا تحریف میں آتی ہیں یا نہیں آتی؟ تو یہ بات تو واضح اتفاق ہے، یہ نسخے ہی، یہ اپنا زیر زبر پیش تو بات کی بات ہے، یہ اس وقت کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پہ گفتگو یہی ہو رہی ہے کہ ایک روایت صرف پیش کر دوں گا مولا کائنات سے کہ قرآن جو امیر المومنین علیہ السلام سے ہم کہتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام نے قرآن لکھا تھا، وہ نہیں ہے، لہٰذا ہم اس قرآن کو نہیں مانیں گے. اگر کوئی یہ بات کہہ رہا ہے تو کیا کہا جائے گا اسے؟ خود علی علیہ السلام نے حجت مانا ہے. اتنی ساری روایتیں، اور اس دور میں بھی امام نے نہیں پیش کیا نا، پھر امام جانتے تھے نا، نہیں پیش کیا کیونکہ جو تھا وہ قرآن ہی تھا. صحیح، تحریف کے معنی کیا ہیں وہ انشاءاللہ بیان ہوں گے. تو اس پہ بس صرف ایک حدیث پیش کر دینا خود مولا کائنات سے. امام نے احتجاجات بھی کافی کیے ہیں قرآن کے عنوان سے، اور کہا ہے اسی سے فیصلہ لو. آخری وقت میں امام علیہ السلام نے کیا کہا؟ اللہ اللہ بالقرآن
قرآن کا خیال رکھنا، ٹھیک ہے، تمہارا غیر اس پر عمل کرنے میں ایک روایت میں آیا ہے، اور دوسرا اس کو پڑھنے میں تم سے سبقت نہ لے جائے۔ مولا یہ تو تحریف شدہ ہے، کوئی کہے نا، ہیں یہ تو وہ قرآن ہی نہیں ہے، کوئی کہے گا نہیں کہ تو پھر کیوں کہہ رہے ہیں امام علیہ السلام؟ تو یا تو مولا وہ قرآن دے کے جائیں جو لکھا تھا، تو اس کا مطلب نہیں وہ یہی قرآن ہے اور حجت ہے، ما بین الضفتین حجہ، یہی قرآن ہے۔ اسی لیے وہ جو احکام آئے کہ اس کو بغیر وضو چھونا حرام ہے کہ نہیں ہے، متفق علیہ فتاوے ہیں، تو پھر کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ پروردگار کی جانب سے ہے، ٹھیک۔ ایک حدیث سے نہج البلاغہ سے پیش کر دے رہے ہیں، مولا کائنات کے دوسرے خطبے میں یہ ہے، تعلم القرآن، قرآن سیکھو۔ یہ آگے کیا مطلب سیکھو؟ قرآن تو علی کے پاس تھا اور کوئی دوسرا قرآن نہیں تھا، تیسری خلافت کے دور میں جمع ہوا نہیں، فضول باتیں، جمع ہوا نہیں ہوا، قرآن وہی تھا، ٹھیک ہے۔ جمع سے مراد کیا؟ وہ جو ہم نے کہا ہویش میں بیٹھا ہوا لاگے جلد بنا دے، تو یہ والا تو کوئی وہ نہیں ہے۔ باقی ترتیب دیا گیا، ان کے حکم سے ترتیب دیا گیا، ایسا ممکن نہیں ہے، یعنی نبی کے ادھورا کام چھوڑ کے گئے تھے۔ تو قرآن کی گویا کہ دو ہی ترتیب تھی، ایک یہ ترتیب جو تنزیل تھی، ایک یہ ترتیب جو آج کے دور میں موجود ہے۔ بات واضح؟ اب یہاں پہ آئیے، تعلم القرآن، مولا کائنات فرما رہے فَإِنَّهُ أَحْسَنُ الْحَدِيثِ، قرآن کی تعلیم حاصل کرو، سیکھو، بہترین چیز ہے قرآن، احسن الحدیث، فَإِنَّهُ أَحْسَنُ الْحَدِيثِ، نعم، وَتَفَقَّهُ فِيهِ، اور اس میں غور و فکر کرو۔ تو اگر ایک آیت کا ایک لفظ بھی جو ہے اگر قرآن کریم کا تحریف شدہ ہوتا تو غور و فکر کیوں کرے بھائی؟ یہ شک بھی ہوتا تو ختم۔ تو یہ والی چیز متفق علیہ بات ہے، کوئی شخص آ کے یہ کہے کہ نہیں یہ آیت قرآن کی نہیں ہے، یا یہ آیت قرآن میں اضافہ ہوئی ہے، یہ عقیدہ جو رکھے منکر قرآن کہلائے گا، اور بن نتیجہ منکر رسول کہلائے گا، اور بن نتیجہ دین اسلام سے فی امان اللہ خارج ہو جائے گی۔ یہ بات واضح ہے، یہ ذہن میں رہے۔ تو پھر وہ جو احادیث آئیں ائمہ اہل بیت اسلام سے کہ یہ آیت یوں نہیں یوں تھی، یہ آیت یوں، ان کا کیا مراد ہے؟ تو اس سے مراد ہے انشاءاللہ بیان کریں گے، ٹھیک ہے، خوب۔ فَإِنَّهُ رَبِيعُ الْقُلُوبِ، قرآن دلوں کی بہار ہے، جس طرح رمضان المبارک کے حوالے سے کیا آیا؟ لِكُلِّ شَيْءٍ رَبِيعٌ وَرَبِيعُ الْقُرْآنِ شَهْرُ رمضان۔ آگے سنیے گا، وَاسْتَشْفُوا بِنُورِهِ، ملائکہ کائنات دوسرا خطبہ ہے، قرآن کے نور سے شفا طلب کرو۔ سوال بھائی بار بار سوال کریں گے نا کہ بھائی شیعوں کا تو قرآن ہی نہیں ہے، تو شیعوں کے امام کیوں کہہ رہا قرآن سے جو ہے شفا طلب کرو؟ صحیح، وَاسْتَشْفُوا بِنُورِهِ، یہ بھی انشاءاللہ بعد میں آئے گا کہ وہ جو 40 پارے تھے 10 بکری کھا گئی، وہ بکری کس کی تھی، یہ بھی انشاءاللہ آئے گا، کس کی بکری کیسے کھا گئی، یہ چیزیں بھی اشارہ ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ فَإِنَّهُ شِفَاءُ الصُّدُورِ، قرآن سینوں کی درد کی شفا ہے، شفاء الصدور۔ وَأَحْسِنُوا تِلَاوَتَهُ، دیکھو نہ صرف یہ کہ تعلموا سیکھو، بلکہ تلاوت بھی اچھے انداز میں کرو۔ دو چیزیں، ہر چیز کی ایک خوبصورتی ہے، لِكُلِّ شَيْءٍ حِلْيَةٌ، حدیث ہے بھی، وَحِلْيَةُ الْقُرْآنِ صوت الحسن، اچھی آواز کے ذریعے قرآن کی تلاوت کرو۔ قرآن کی خوبصورتی یہ ہے کہ اچھی آواز ہو۔ ملائکہ کائنات فرما رہے ہیں سیکھو بھی اور احسنوا تلاوتہ، اچھے انداز میں تلاوت کرو۔ فَإِنَّهُ أَنفَعُ الْقَصَصِ، قصوں میں سب سے بہترین نفع بخش قصہ قرآن کریم ہے۔ اب آنے والے دروس میں جو چیزیں آئیں گی اس کی طرف اشارہ کر دیں۔ تحریف قرآن کا معنی کیا ہے، ٹھیک ہے، کون سی تحریف واقع ہوئی، 6 معنی مثلاً ہیں، کون سی تحریف واقع ہوئی ہے، کون سی تحریف کے ہم قائل نہیں ہیں مکتب تشیع میں۔ دوسری چیز تو وہ جو روایات جن سے ظاہر ویسا ہوتا ہے کہ تحریف آئی، کیا مکتب تشیع میں کچھ ایسی روایات ہیں، کیا مکتب غیر تشیع میں ایسی کچھ روایات ہیں، تو ان کی کیا وہ تعویل کرتے ہیں، یا ان کے کون کون علماء کس طریقے سے قائل ہیں؟ کسی ایک بندے کا اس طریقے سے کہہ دینا کسی حوالے سے یہ پورے مذہب کی رائے نہیں بن جاتی۔ اس عنوان سے انشاءاللہ گفتگو آئے گی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔